इस वीडियो में हम हम्द की पढ़ाई करेंगे। हम्द ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। हम्द के शायर का नाम है अकबर इलाह आबादी। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को इससे कुव्वत है, ज़बानों को सहारा है। कुव्वत का मतलब होता है ताकत। शायर यहाँ कहते हैं कि खुदा के नाम से ही हमारे दिलों में ताकत आती है और हमारी ज़बानों को सहारा मिलता है। यानी अल्लाह ताला ने ही हमारी दिलों को ताकत और ज़बानों को बोलने की सलाहियत दी है। खुदा ही है ज़मीनों आसमां का खालिक व मालिक, उसी की कुदरत व सन्नत ने आलम को संवारा है। सनत का मतलब है बनाई हुई चीज़। आलम दुनिया को कहते हैं। संवारा यानी खूबसूरत बनाया। खालिक का मतलब होता है बनाने वाला। तो इस शेर में कहा जा रहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, आसमानों में जो कुछ भी है, इन सब का मालिक और बनाने वाला अल्लाह ताला है और उसी ने इस दुनिया को अपनी कुदरत से इतना खूबसूरत और प्यारा बनाया है। तमाशा उसकी कुदरत का है बरो बहर में हरदम, इधर मौजें हवा की हैं, उधर पानी का धारा है। तमाशा नज़ारा, देखने वाली चीज़। बरो बहर पूरी दुनिया, बर ज़मीन को कहते हैं और बहर कहते हैं पानी को, समंदर को। और धारा का मतलब होता है बहाव। इस शेर में शायर कहते हैं कि हम जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, निगाह डालते हैं, तो चाहे वो ज़मीन है, आसमान है, हमें हर जगह अल्लाह ताला की ही अज़मत के निशान मिलते हैं। उसी के हुक्म से है रात और दिन की ये कमी बेशी, उसी के हुक्म का ताबे फलक पर हर सितारा है। ताबे का मतलब है हुक्म मानने वाला। अब देखें ये शेर कितना खूबसूरत है कि ये रात, ये दिन जो हम देखते हैं, ये सब अल्लाह ताला के ही हुक्म से है। यहाँ तक कि आसमान पर जो हर सितारा हमें चमकता हुआ नज़र आता है, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म का ही फर्माबरदार है, उसी का हुक्म मानता है। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की ही फर्माबरदार हैं, उसी के हुक्म पर अमल करती हैं। उसी के हुक्म से फल और गल्ले की है पैदाइश, ज़मीं पर बदलियों से उसने पानी को उतारा है। गल्ला अनाज को कहते हैं, खाने पीने की चीज़ें। बदलियाँ छोटे छोटे बादल। तो इस शेर में देखें, हम जो कुछ भी खाते हैं, वो फल, सब्जी, अनाज, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। ये फल फूल जो भी खिलते हैं, ये सब बारिश की वजह से होते हैं। जब बारिश ना हो तो हम इन तमाम चीज़ों से महरूम रह जाएं। तो बारिश को बरसाने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला है। उसी के इंतज़ामो हुक्म से मौसम बदलते हैं, वही है वक्त पर जिसने हवाओं को उभारा है। तो इस शेर में शायर कहते हैं कि ये जो हमें मौसम बदलते हुए नज़र आते हैं, कभी गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी ख़िज़ां, ये तमाम चीज़ें, इन सब का जो इंतज़ाम है वो अल्लाह ताला ही चला रहा है। इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह ताला के ही हाथ में है। ज़मीं पर सब्ज़ गुल की नमूदें कैसी प्यारी हैं, फलक पर चांद सूरज का भी क्या दिलकश नज़ारा है। दिलकश, खूबसूरत। इस दुनिया में हमें बहुत सी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं। ज़मीन पर हमें हर तरफ जो खूबसूरत घास, फूल और दरख्त नज़र आते हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने ही हमें दी हैं, उसी ने पैदा की। नमूद का मतलब होता है दिखाई देना। जो ज़मीन पर हमें अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं, इसी तरह
آسمان پر سورج، چاند، ستارے، جو بھی چیزیں ہمیں آسمان پر نظر آتی ہیں وہ تمام چیزیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تمام خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارا ہے. یارا کا مطلب ہوتا ہے طاقت، ہمت. تو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو. اور کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے یا یہ مجال نہیں ہے، جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے، اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے. کسی میں بھی یہ طاقت، یہ ہمت، یہ جرت موجود نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر کام پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے. وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا ہے اور موت کی طاقت رکھتا ہے، مارنے کی طاقت رکھتا ہے. اور یہ اسی کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کیسی موت دیتا ہے یا کیسی زندگی عطا کرتا ہے. یعنی کوئی کسی بھی طرح مرتا ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتا ہے. یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، اجل جب سر پہ آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے. اجل کا مطلب ہے موت. اس شعر میں شاعر سوال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے، اس دنیا میں موجود ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہی بہت طاقت رکھتا ہے، بہت اس کے اندر ایک طاقت موجود ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے. لیکن جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو موت اس کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے. یعنی جب اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے، تو وہ موت کا سامنا کرتا ہے. کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے. طاعت عبادت کرنے کو کہتے ہیں. معبود جس کی عبادت کی جائے، اور برحق کا مطلب ہے سچا. تو معبود برحق سچا خدا جس کی عبادت کی جائے. یکتائی کہتے ہیں اکیلے کو، واحد کو. تو اب شاعر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی سچا ہے، اسی کو سچا اور حق سمجھنا چاہیے. یعنی وہی ہے جس کی نشانیاں ہمیں اس پوری دنیا میں نظر آتی ہیں. وہ اکیلا ہے. اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے. دار فانی کا مطلب ہوتا ہے دنیا. شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ اچھے کام کرنے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہوں گے، بڑے درجے پائیں گے. اور شاعر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو صرف ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہم امتحان دیتے ہیں، جیسے کمرہ امتحان میں ہم اپنا پرچہ حل کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک امتحان کی طرح ہے کہ یہاں جو ہم کام کریں گے، جو عمل کریں گے، انہی کے مطابق ہمیں اگلی جہان میں یعنی آخرت میں پھل ملے گا. ہم اچھے کام کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، اور برے کام کریں گے تو ہمارے نمبر کٹ جائیں گے، جیسے ہم اپنے امتحان میں نمبر حاصل کرتے ہیں یا گنوا دیتے ہیں. تو شاعر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کو بالکل ایک امتحان کی طرح ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے بعد ایک آخری دنیا ہے جہاں جا کے ہمیں اس امتحان سے، معاف کیجیے گا، امتحان کا نتیجہ حاصل کرنا ہے. بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے. اوصاف خوبیوں کو کہتے ہیں.
اب آپ اس آخری شعر کو دیکھیے. شاعر کہتے ہیں کہ بڑوں کا احترام، اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام ان باتوں کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام ان باتوں کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، اللہ کا خوف ہو دل میں، اور آنکھوں میں شرم اور حیا موجود ہو. اب یہاں پہ یہ حمد مکمل ہو گئی اور آخر میں نام لکھا ہے شاعر کا، اکبر اعلی آبادی. یہاں آپ دیکھیں اکبر کے اوپر ایک علامت لگی ہے. اس علامت کو کہتے ہیں تخلص کی علامت. تخلص کی علامت ایسے نام پر لگائی جاتی ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے. وہ اس کے نام کا ایک حصہ ہوتا ہے، یا وہ الگ سے بھی کچھ نام استعمال کرتے ہیں، چھوٹا سا نام جو وہ شاعری میں تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اوپر تخلص کی علامت کا استعمال ہوتا ہے. اس نظم میں ہم نے کچھ لفظ پڑھے ہیں جیسے پیارا، سہارا، سنوارا، یہ تمام ہم قافیہ الفاظ ہیں. دھارا یعنی ملتی جلتی آواز والے الفاظ. ستارہ، اتارا، ابھارا، ان تمام الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہے، ان کو ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے. نظارہ، اسی طرح آگے کے اشعار دیکھیے. یارا، اسی طرح آگے ہے مارا، ہمارا، آشکارا، تمام الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہے. تمہارا، اشارہ، یہ اشعار میں آپ دیکھیے دوسرے مصرے میں موجود ہیں. حمد کے پہلے شعر میں دونوں مصروں میں ہے جیسے پیارا، سہارا، اور پھر آگے کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ہم قافیہ الفاظ موجود ہیں. اور قافیہ کے بعد ہم نے لفظ دیکھا ہے. ہر شعر میں آپ دیکھیے تو قافیہ کے بعد ہے کا لفظ بار بار آ رہا ہے. پوری حمد میں ہم نے ہے کا لفظ آخر میں دیکھا. اس کو کہتے ہیں ردیف، یعنی ایسا لفظ جو بار بار نظم میں آ رہا ہو اسے ردیف کہتے ہیں. جیسے ہے کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو اسے ردیف کہتے ہیں. اسی طرح ان اشعار میں آپ دیکھیے ہے کا لفظ بار بار دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد آ رہا ہے تو اسے ردیف کہیں گے. تو ہم نے قافیہ اور ردیف کے بارے میں بھی جانا. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.